اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں ہی مراد۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی و اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھوکوں اور بدلوں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی دائی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اس آیت کی تعبیر میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ اور فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خوار حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس ہاروت و ماروت اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں وہ علوم جو بابل میں ہاروت و ماروت پر اتارے گئے تھے اس کے بھی یہ پیچھے پڑے۔ اس وقت بھی اگر آپ اس طرح کے علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے یہاں جائیں تو آپ کو کہیں گے کہ یہ نوری علوم ہے اور یہ صفری علوم، تو یہ دونوں طرح کے علوم ہمیشہ سے موجود رہے۔ اس کو بالکل آپ ایسے سمجھیے جس طرح کے موجودہ زمانے میں سائنسی علوم ہے، یعنی انسان کے نفس کے اندر بڑی غیر معمولی قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی قوت رکھی ہے۔ تو آفاق کی قوتوں کو جب ہم دریافت کرتے ہیں تو اس سے سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں۔ جب نفسی قوتوں کو دریافت کیا گیا تو اس کے نتیجے میں صفری علوم پیدا ہوئے۔ پھر صفری علوم میں چونکہ اس دنیا کے اندر دوسری مخلوقات بھی موجود ہیں تو شیاطین سے رابطے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب شیاطین سے رابطے کے نتیجے میں ان علوم کا بہت شہرا ہوا تو بنی اسرائیل کے صالحین کی مدد کے لیے ایک اور علم بھی اتارا جو علم ہاروت و ماروت کے ذریعے سے دیا گیا۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، یہ بتایا ہے کہ یہ علم بابل میں اتارا گیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ علم اللہ کی طرف سے اتارا گیا، یعنی یہ ایک علم تھا جو ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد فوراً یہ بات بھی بتا دی کہ یہ علم جو فرشتوں کے ذریعے سے آیا، اس علم کے ماہر اور اس علم کو دینے والے یہ دونوں فرشتے جب علم سکھاتے تھے بابل میں، جب اس علم کی تعلیم دیتے تھے تو ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ جس کسی کو بھی یہ علم سکھاتے اسے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمارا یہ علم ایک آزمائش ہے، یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے آتا ہے۔ ہمارا یہ علم ایک امتحان ہے، اس لیے تم اس علم کو سیکھو گے تو اس کے نتیجے میں اس کا اندیشہ ہے کہ کفر میں جا پڑو گے، یعنی یہ بھی ایک امتحان ہے۔ فلا تکفر، جس کسی کو بھی سکھاتے اس کو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ ہوگا کہ تم ہمارا یہ علم سیکھو گے، اور پھر کیونکہ انسان اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، جب اس کے پاس کوئی طاقت آتی ہے، علم اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی طاقت ہے، اقتدار اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ صاحب نظرانہ نشہ قوت ہے خطرناک، ان میں سے کوئی چیز بھی جب انسان کو ملتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق استعمال کرے، وہ حدود سے تجاوز کر لیتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی مقصد براری کے کوئی سامان پیدا کر لے، اپنے ہوا و ہوس کی تسکین کے کوئی سامان پیدا کر لے۔ انسان کے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تو ان فرشتوں کے ذریعے سے جو علم دیا گیا وہ علم تو اگرچہ اپنے ماخذ کے لحاظ سے ایک صالح چیز تھی، اچھا علم تھا، لیکن اس کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا ہے، اس سے ہم تلوار بناتے ہیں، جہاد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور معصوموں کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سائنسی علوم اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت کی حیثیت سے انسان کو دی ہے، ان کا انسانیت کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے انسانیت کی تباہی کا سامان بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ علوم جب فرشتوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دیے گئے تو ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان پر بالکل یہ بات واضح کر دیں کہ دیکھو کوئی ایسی چیز ان سے نہ کرنا کہ جو اخلاقی لحاظ سے صحیح نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے منکرین کی صف میں جا شامل کرو گے۔ فرمایا لیکن ہوا کیا؟ اس تنبیہ کے باوجود جن لوگوں نے یہ علم سیکھا وہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اللہ کی شریعت کو ماننے والے تھے، لیکن ان کی دلچسپی کس چیز سے ہوئی؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان فرشتوں سے یہ علم سیکھتے تھے تو اس میں وہی چیزیں سیکھتے تھے کہ جس میں میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالنے کے تعویذ لیے جائے، یعنی میاں بیوی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان علوم کا انتہا غلغلہ ہوا، شیاطین نے ان علوم کے سیکھنے سکھانے کا بازار گرم کیا، اور شیطانی علوم میں جب لوگوں کا اشتغال بڑھا تو دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے، یعنی جس طرح شیاطین جن ان علوم کا القاء کر رہے تھے، اسی طرح دو فرشتوں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے بعض ایسے علوم کا القاء کیا گیا کہ جن سے یہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ان شیطانی علوم کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے ان علوم کو بھی غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا اب جب کہ یہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور یہ حق کی دعوت دے رہے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس سے کام لے کر
کہ باقاعدہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے یہاں علوم کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کر کے پیغمبر کو شکست دینے کے اسباب پیدا کریں. یہ جو دوسرا علم جس کا یہاں ذکر ہوا ہے یہ وہی علم ہے کہ جس سے کام لے کر ہمارے صوفیوں نے بھی بعض موقعوں کے اوپر بڑے غیر معمولی کارنامے دکھائے. یعنی اس میں اگرچہ بہت مبالغہ آمیز داستانیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہی علم ہے اور اس علم کے ماہرین مسلمانوں میں بھی رہے ہیں, یہودیوں میں بھی رہے ہیں. اب بھی جو لوگ ان علوم کو سیکھتے سکھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے ماہرین کس طرح کی چیزیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں شیطانی چیزیں بھی ہیں اور اس نوعیت کی چیزیں بھی ہیں جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں. اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسی علم کے ایسے بڑے بڑے ماہرین بھی تھے جن میں سے ایک کا ذکر قرآن نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت وہ چشم زدن میں اٹھا کر لے آیا اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عنده علم من الکتاب, اس شخص کے پاس نبشتہ خداوندی کا قانون خداوندی کا علم تھا اور اس علم سے اس نے یہ غیر معمولی کارنامہ دکھا دیا. تو ان علوم کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ موجود رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج سے کوئی 400 سال پہلے کا آدمی اگر قبر سے اٹھا لیا جائے اور ہم اس کے سامنے ان سائنسی علوم کی غیر معمولی کرشمہ سازیوں کا ذکر کریں تو وہ کہے کہ تم لوگ افسانے سنا رہے ہیں. تو جس طرح آپ سائنسی علوم غیر معمولی ترقی پر پہنچ گئے ہیں, ایک زمانے میں ان علوم کا بھی بڑا غلغلہ رہا ہے اور ان کے بڑے غیر معمولی کارنامے رہے ہیں اور قرآن مجید سے بھی اس کے اشارات ملتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ علوم جو ہے ان کا اصل شجرہ نسب یہ ہے. ایک طرف کچھ شیاطین ہیں کہ جنہوں نے بعض چیزیں لوگوں کو دے رکھی ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ بھی ہوا ہے. دوسری طرف ہاروت و ماروت کا اتارا ہوا وہ علم ہے کہ جس کے ماہرین اس زمانے میں بھی تھے اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ رہے ہوں. اور ان علوم کے استعمال کا معاملہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کا ہے. شیطانی علوم تو کفر ہے لیکن یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے جس میں آدمی کو اگر پڑھنا ہے تو سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے. یہاں یہ جس سیاق میں میرے پاس آیا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب میں دیکھتے کہ اس پیغمبر کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ ان علوم کے ماہرین کی طرف گئے تاکہ ان کے ذریعے سے پیغمبر کا مقابلہ کر سکیں. اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجیے. ان سے التجائی کی جاتی ہے تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں, اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جس پر کیا جاتا ہے, یہ دوسرے کو نقصان دینا. پھر ایک اور بات یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو غلط کام نہیں کرتے, تو جادو اگر کفر ہے اور اتنا بڑا جرم ہے تو وہ کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے, وہ فتنہ تھے. لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, لیکن فرشتوں سے کیا کہا گیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. تو یہاں بھی یہ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر. پھر اسی طرح دیکھیں قتل حرام ہے لیکن حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ کیا کرو, بیٹے کو ذبح کرتے. یہ کیا تھا دراصل؟ اللہ کا حکم. پھر یہ ہے کہ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں بھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, یہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پورا واقعہ نہ ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر ہے معجزے ہوتے تھے ان کے پاس, تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھائی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے, کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا, ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دی, بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دی. لوگ کہتے ہیں واہ واہ, یہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکا کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں, اب جب انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا, وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ حقیقت, وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی, جڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جڑ رہی ہوں گی. تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھائی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے, وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں. اور انہوں نے فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں, اس سے غلط استعمال مت کرنا. ہم ایک آزمائش ہیں. آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط. صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, معجزہ ہے, اس میں ایمان لے کر آؤ گے. اور جب کوئی جادو کوئی شعبدے بازی دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے, یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اصل. اچھا, جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا, تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا, جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا, اور فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے. فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو 2 فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں, ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد, چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنة, ہم محض ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, آپ نے کفر نہیں کرنا. کیا مطلب؟ اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے, جادو کو استعمال نہیں کرنا. یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا, حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ, یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو کہ چور کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں, تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان. آپ نے وہ 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار, اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں, ادارہ کھولتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں. آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وما يعلمان من احد, وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنة, ہم محض ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, آپ نے کفر نہیں کرنا. فیتعلمون منهما, ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجه, کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں. ان کو جادو کے طریقے آ گئے تھے تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا. تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے, طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں. تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن, زبردست, آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو. تو اللہ فرماتے ہیں جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین, اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر, بابل شہر کے اندر, ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی, وہ آگے ذکر آ رہا ہے, جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا, اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے, یہ علم سیکھنا حرام ہے, یہ کفر ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر بندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا, اس میں خنزیر کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے, بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں, تو وہ کیا کہتے تھے انما نحن فتنة, ہم تو نہیں مگر فتنہ, آزمائش ہے تمہارے لیے, فلا تکفر, تو مت کفر کرو. یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو, یہ اللہ کی آزمائش ہے. یار اس طرح ننگی بات کو کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے, کوئی کون نہیں پڑتا, اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں. تو یہ کوئی معجوب بات تو نہیں ہے, ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے. نبی اسلام کی مبارک زندگی